بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سیکنڈری فیز کے نیوکلیر فیژن کے ٹاپک کو پڑھیں گے۔ نیوکلیر فیژن جو ہے یہ ایک ایسا پروسیس ہے جس میں ایک ہیوی نیوکلیس وہ سپلٹ ہوتی ہے انٹرمیڈیٹ نیوکلیائی میں، یعنی جو آؤٹ گوئنگ پارٹیکل ہوتے ہیں وہ انٹرمیڈیٹ ہوتے ہیں سائز میں ایز کمپیئر ٹو دا ہیوی نیوکلیس۔ یہ پروسیس جو ہے نیوکلیر فیژن پروسیس، یہ دسمبر 17 1938 کو اوٹو ہان اور اس کے اسسٹنٹ برٹ سٹرسمین نے کیا تھا یہ ایکسپیریمنٹ، اور اس کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے، اور پھر اس کو تھیوریٹیکلی لائس میکنر اور اوٹو روبرٹ جو اس کا بھتیجا تھا فریش جان 1939 میں، جنوری 1939 میں وہ اس کے تھیوریٹیکل ایکسپلینیشن میں کامیاب ہو گئے تھے، اور پھر اس نے اس ریئیکشن کو، نیوکلیر ریئیکشن کو نام جو دیا تو اس نے مشابہت لی بایولوجیکل سیل کے فیژن جو ہوتی ہے، جو میاسس مائٹاسس میں ہوتی ہے، اس کے حساب سے اس نے فیژن ریئیکشن کو لیا۔ یہ ایک تھرمل نیوٹران ہے، پاس نیوٹران نہیں ہوگا۔ یہ 92 to 235 جو یورینیم اور ملتا ہے تو یہ اس میں بہت کم پرسنٹیج میں ہوتا ہے، اور جب یہ تھرمل نیوٹران اس یورینیم کے نیوکلس میں جاتا ہے تو کیونکہ اس کو کولمبک بیریئر بھی نہیں ہوگا تو آسانی سے جائے گا، تو یہ ایک انٹرمیڈیٹ نیوکلیائی بن جاتی ہے ایکسائٹڈ اسٹیٹ میں، اور یہ 10⁻⁻12 سیکنڈ کے لیے ہوتی ہے، اور اس کے بعد یہ دو فریگمنٹس میں انٹرمیڈیٹ نیوکلیائی میں چلی جاتی ہیں، تقسیم ہو جاتی ہیں، اور اس کے ساتھ نیوٹران بھی نکل آتے ہیں۔ اس ریئیکشن میں کبھی کبھار انرجی کے ساتھ گیما ریز بھی نکل آتی ہیں مختلف ریئیکشنز میں۔ تو یہ جو فریگمنٹس ہیں یہ سارے کے سارے کنزرویشن لاس کو سیٹسفائی کرتے ہیں، یہ ضروری ہونا چاہیے یہ بات۔ یہ ماس اور انرجی کو بھی سیٹسفائی کرتی ہیں، یہ چارج کو بھی سیٹسفائی کرتی ہیں، یہ نیوکلیان نمبر کو بھی سیٹسفائی کرتی ہیں، اور وہ ہم اس طرح معلوم کریں گے کہ جب ریئیکشن ہوتا ہے تو ہم اس کو ریئیکشن سے پہلے اور ریئیکشن کے بعد جو پروڈکٹس ہوتی ہیں اس کو کیلکولیٹ کریں گے۔ یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو ایک نیوٹران ہے، اور یہاں پر 235 نیوکلیان ہیں تو 236 ہو گئے، اور یہاں 141 اور 92 کو، اور ان کو اگر آپ سم کر لیں تو یہ برابر ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ریئیکشن جو ہوتا ہے یہ انرجی بھی دیتا ہے، یہ ایک ایکزوتھرمک ریئیکشن ہوتا ہے اپنے سینس میں، اور تقریباً اگر ہم کیلکولیٹ کر لیں، ادھر اگر ہم دیکھیں نیوٹران کے ایٹامک ماس یونٹ میں اس کے ماس کو لے لیں، اسی طرح 235 92 کا لے لیں تو یہ ہوگا 236.0526 U، اور اسی طرح اگر ہم ان کو علیحدہ علیحدہ لیں، اس کے جو فریگمنٹس نکل آتے ہیں بیریم کے، کریپٹان کے اور نیوٹران کے، تو یہ ہو گیا ویلیو۔ تو اب اس کو سبٹریکٹ کرنے سے ہمیں جو ویلیو مل جاتی ہے تو اس کو ہم جب انرجی کے یونٹ میں لکھتے ہیں تو یہ 200.44 میگا الیکٹران وولٹ انرجی جو ہے یہ دیتی ہے ہمیں، یہ ایک ایٹم کے ریلیز میں ہمیں یہ انرجی مل جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اگر ہم دیکھیں تو اس کی جو انرجی ہمیں ملتی ہے یہ 85% ان فریگمنٹس کے، یہ دو فریگمنٹس جو ہیں نا ایکس اور وائی، جو یہاں پر بیریم اور کریپٹان ہے، یہ ان کی کائنیٹک انرجی میں یہ ڈیوائیڈ ہو جاتی ہیں اور سارے کنزرویشن لاس کو اوبے کرتی ہیں۔ اس انرجی کو اگر ہم دیکھیں، یہ 200 میگا الیکٹران وولٹ انرجی جو ہے یہ بہت زیادہ ہے اگر ہم کیمیکل کے انرجی کے ریئیکشن کو ہم اس سے کمپیئر کریں۔ اگر فرض کریں ہم ایک آکٹین 1 مالیکول آپ آکٹین کو لے لیں جو کہ گیسولین انجن میں استعمال ہوتے ہیں، تو یہ اس یورینیم کے ریئیکشن میں جو انرجی ہمیں ملتی ہے اس کا 1/1,000,000 پارٹ ہوگا اس ایک ایٹم کے انرجی کے مقابلہ میں، یعنی اس 200.44 میگا الیکٹران وولٹ کے مقابلے میں یہ مالیکول آف آکٹین جو ہے یہ 1/1,000,000 پارٹ کے برابر ہوگا، یعنی اتنا کمپیریزن اس کا کم ہے۔ تو اس نیوکلیر ریئیکشن میں یا اس جیسے بہت سے نیوکلیر ریئیکشن جو واقع ہوتے ہیں اس میں ہمیں انرجی کی بہت زیادہ مقدار مل جاتی ہے۔ اگر ہم دیکھیں نا جو سمندروں میں جو بیڑے چلتے ہیں وہ ایٹامک ریئیکٹر اس کے اندر ہوتا ہے چھوٹا سا، اسی طرح جو آبدوز چلتے ہیں تو اس میں انرچڈ یورینیم ہوتا ہے اور وہ اس کے ذریعے چلائے جاتے ہیں، تو وہ سارے 40 50 اور 100 سال کے لیے وہ جہاز جو ہے وہ سمندر میں
یوں ہی تیرتے ہیں اور اس کے لیے بغیر مزید کسی ڈیزل پیٹرول یا کسی اور انرجی کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ صرف یورینیم پر چلتے ہیں۔ تو مقصد یہ کہ یہ بہت چھوٹے سے انریچڈ یورینیم سے ہم بہت سے چیزوں کو چلا سکتے ہیں۔ ابھی جو پروگرام شروع ہے مریخ کے جانے کا، تو وہاں پر جو اسٹار لنک والے چل رہے ہیں نا، ایلن ماسک کا جو پروگرام ہے، تو وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ایٹامک ایسے انجن بنائیں کہ وہ ایٹامک ری ایکٹر میں اس کے ساتھ اٹیچ ہوں چھوٹے سے، اور وہ اس کو انرجی دیں اور وہ مسلسل آتے جاتے ہوں، کیونکہ وہاں پر اگر آپ پیٹرول اور ڈیزل سے چلتے ہیں تو مریخ کو یہاں سے اگر آپ جاتے ہیں موجودہ سپیڈ کے حساب سے تو 6 مہینے کا سفر ہے۔ تو اگر اس طرح کی ارینجمنٹ کی جائے تو پھر وہ سفر کم از کم ہو سکتا ہے اور بہت آسانی کے ساتھ وہاں آ جا سکتے ہیں۔